السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا چینل۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم بات کریں گے امام حسین کے فضائل اور مراتب کی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام پنجتن میں پانچویں فرد ہیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی شہادت کے بعد اور اس کے بعد حضرت علی کی شہادت اور پھر بھائی امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین مسلمانوں کی آخری امید تھے۔ آپ کے طرز حیات میں محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین کا کردار نمایاں تھا۔ آپ نے جو کچھ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کربلا میں جب امام حسین رخصت آخری کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو جناب زینب نے فرمایا تھا کہ اے خامس آل ابا، آج تمہاری جدائی کے تصور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ سب ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ دوسری خلافت کے زمانے میں جب حضرت امام حسین کا بچپنا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں منبر رسول پر موجود خطبہ فرما رہے تھے کہ ناگاہ حضرت امام حسین کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت عمر کی طرف مخاطب ہو کر بولے، میرے باپ کے منبر سے اتر آئیے اور جائیں اپنے باپ کے منبر پر بیٹھیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں ہے۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر امام حسین کو اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گئے اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ اے صاحبزادے، تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود کہا ہے، مجھے کسی نے نہیں سکھایا۔ حضرت عمر بولے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کبھی کبھی آ جایا کریں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو حضرت عمر کو معاویہ سے تنہائی میں محو گفتگو پا کر واپس چلے گئے۔ جب اس بات کی اطلاع حضرت عمر کو ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا اور راستے میں ایک دن ملاقات پر کہا کہ آپ واپس کیوں چلے آئے تھے؟ فرمایا کہ آپ محو گفتگو تھے، اس لیے میں عبداللہ ابن عمر کے ہمراہ واپس آیا۔ حضرت عمر نے کہا، فرزند رسول، میرے بیٹے سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میرا وجود تمہارے صدقے میں ہے اور میرا رواں تمہارے طفیل سے اگا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 7۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ابن عمر نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ شخص یعنی امام حسین اہل آسمان کے نزدیک تمام اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ حضرت ابن عباس صحابی رسول کی نظر آپ پر پڑی۔ آپ نے دوڑ کر امام حسین کی رکاب تھام لی اور آپ کو سوار کروایا۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ اے ابن عباس، تم تو امام حسین سے عمر اور رشتے میں دونوں میں بڑے ہو، پھر تم نے امام حسین کی رکاب کیوں تھامی؟ آپ نے غصے میں فرمایا کہ اے کمبخت، تجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور ان کا شرف کیا ہے؟ یہ فرزند رسول ہیں اور انہی کے صدقے میں میں نعمتوں سے بھرپور اور بہرابر ہوں۔ اگر میں نے ان کی رکاب تھام لی تو کیا ہوا؟ مورخ طبری کا بیان ہے کہ ایک میت میں امام حسین اور جناب ابو ہریرہ نے شرکت کی اور دونوں حضرات ساتھ ہی چل رہے تھے۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تو ابو ہریرہ نے جھٹ رومال نکال کر حضرت امام حسین کے پائے مبارک اور آپ کی جوتیوں سے گرد جھاڑنا شروع کر دی۔ امام حسین نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم یہ کیا کرتے ہو؟ میرے پیروں اور جوتیوں سے گرد کیوں جھاڑ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، مولا مجھے منع مت کیجیے، آپ اسی قابل ہیں کہ میں آپ کی گرد قدم صاف کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر لوگوں کو آپ کے وہ فضائل اور آپ کی وہ حرمت معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو یہ لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک اعرابی نے خدمت امام حسین میں حاضر ہو کر کچھ مانگا اور کہا، میں نے آپ کے جد نامدار سے سنا ہے کہ جب کچھ مانگنا ہو تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگو۔ نمبر 1 شریف عرب سے، نمبر 2 کریم حاکم سے، نمبر 3 حامل قرآن سے، نمبر 4 حسین شکل والے سے۔ میں آپ میں یہ تمام صفات پاتا ہوں، اسی لیے مانگ رہا ہوں۔ آپ شریف عرب ہیں، آپ کے نانا عربی ہیں، آپ کریم ہیں کیونکہ آپ کی سیرت ہی کرم ہے، قرآن پاک آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، آپ سبی و حسین ہیں۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جو مجھے دیکھنا چاہے وہ حسن حسین کو دیکھے۔
لہٰذا عرض ہے کہ مجھے عطیے سے سرفراز فرمائیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ جد نامدار نے فرمایا ہے کہ معرفت کے مطابق عطیہ دینا چاہیے۔ تو میرے سوالات کا جواب دے، بتا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا۔ ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ کرنا۔ مرد کی زینت کیا ہے؟ کہا ایسا علم جس کے ساتھ حلم بھی ہو۔ آپ نے فرمایا درست ہے۔ اس کے بعد آپ ہنس پڑے اور ایک بڑا کیسا اس کے سامنے ڈال دیا۔ کتاب طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 میں ہے کہ جب امام حسین مدینے سے مکہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں ابن متیح مل گئے۔ وہ اس وقت کنواں کھود رہے تھے۔ پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مکہ جا رہا ہوں، شاید یہ میرا آخری سفر ہو۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی مولا اس سفر کو ملتوی کر دیں۔ فرمایا ممکن نہیں ہے۔ پھر باتوں باتوں میں انہوں نے عرض کی کہ میں کنواں کھود رہا ہوں، اکثر ادھر پانی کھارا نکلتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ پانی میٹھا ہو جائے اور کثیر ہو۔ امام حسین نے اسی وقت تھوڑا سا پانی جو اس وقت برآمد ہوا تھا طلب فرمایا، اسے چکھا اور اس میں کلی کر کے کہا کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد پانی شیریں اور کثیر ہو گیا۔ انس بن حارث کا بیان ہے کہ جو کہ صحابی رسول اور اصحاب صفا میں سے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دن رسول خدا کی گود میں تھے اور وہ ان کو پیار کر رہے تھے۔ اسی دوران میں فرمایا کہ میرا یہ فرزند حسین اس زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے۔ دیکھو تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت ان کی مدد کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ اصل راوی اور چشمدید گواہ انس بن حارث جو کہ اس وقت موجود تھے انہیں یہ بات یاد رہی اور وہ امام حسین کے ہمراہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 1 اور کتاب اصابہ جلد نمبر 1 اور کتاب کنز العمال جلد نمبر 6۔ علماء اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام زبردست عبادت گزار تھے۔ آپ شب و روز میں بے شمار نمازیں پڑھتے اور انواع و اقسام عبادات سے سرفراز ہوتے تھے۔ آپ نے 25 حج پا پیادہ کیے۔ مسند امام رضا میں ہے کہ سخی دنیا کے لوگوں کے سردار اور متقی آخرت کے لوگوں کے سردار ہوتے ہیں۔ امام حسین سخی ایسے تھے جن کی نظیر نہیں اور متقی ایسے تھے جن کی مثال نہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ اسامہ بن زید صحابی ایک دفعہ علیل ہوئے۔ امام حسین انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے محسوس کیا کہ وہ بے حد رنجیدہ ہیں۔ پوچھا اے میرے نانا کے صحابی کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ انہوں نے عرض کی مولا 60,000 درہم کا قرض دار ہوں۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اسے میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے ان کی زندگی میں ہی انہیں قرضے کے بار سے سبکدوش فرما دیا۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین کا نام لیا۔ اس نے حاضر خدمت ہو کر بذریعہ اشعار سوال کیا۔ امام حسین نے 4,000 اشرفیاں عنایت فرما دی۔ شعیب خزائی کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد آپ کی پشت پر بار برداری کے گٹھے دیکھے گئے، جس کی وضاحت امام زین العابدین نے یہ فرمائی تھی کہ آپ اپنی پشت پر لاد کر اشرفیاں اور غلوں کے گٹھر بیواؤں یتیموں کے گھر رات کے وقت پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ معاویہ، عمرو عاص اور امام حسین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمرو عاص نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد زیادہ ہوتی ہے اور آپ حضرات کے کم؟ امام حسین نے اس کے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کمزور اور ذلیل اور حقیر چڑیوں کے بچے زیادہ اور شکاری پرندے باز اور شاہین وغیرہ کے بچے قدرتاً کم ہوتے ہیں۔ پھر عمرو عاص نے پوچھا کہ ہماری مونچھوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور آپ کے دیر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری عورتیں گندہ دہن ہوتی ہیں اور بوقت مقاربت ان کے بخارات سے تمہاری مونچھوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس بات کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی داڑھی گھنی نکلتی ہے اور ہماری گھنی نہیں نکلتی؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اچھی زمین سے اچھا سبزہ اگتا ہے اور بری اور خبیث زمین سے بری پیداوار ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد معاویہ نے عمرو عاص کو مزید سوالات کرنے سے روک دیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک رات کو جناب خدیجہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ انس بن مالک صحابی رسول بھی تھے۔ آپ نے مزار خدیجہ پر نمازیں پڑھیں اور آپ بارگاہ خداوندی میں محو مناجات ہو گئے۔ مناجات میں آپ نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب، اے میرے رب، تو ہی میرا مولا اور آقا ہے۔ اے مالک، تو اپنے ایسے بندے پر رحم فرما جس کی باز گشت صرف تیری ہی طرف ہے۔
ابھی آپ کی مناجات تمام ہونے نہ پائی تھی کہ ہاتف غیبی سے ایک منظوم آواز آئی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے بندے، میں تیری سننے کے لیے موجود ہوں اور تو میری بارگاہ میں آیا ہوا ہے۔ تو نے جو کچھ کہا ہے میں نے اسے اچھی طرح سے سن لیا ہے۔ حضرت امام حسین حضرت علی کے ساتھ ہر مارکے میں موجود تھے، لیکن محض اس خیال سے کہ آپ کیونکہ رسول خدا کی خاص امانت ہیں، انہیں کسی بھی جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن علامہ شیخ مہدی مازندرانی کی تحقیق کے مطابق آپ نے بندش آپ توڑنے کے لیے مقام صفین میں نبرت آزمائی فرمائی تھی۔ علامہ باقر خراسانی بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر امام حسین کے ہمراہ حضرت عباس بھی موجود تھے۔ ویورز، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مناقب اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اس وسیع سمندر میں سے چند قطرے نکال کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔